يكلف الله نفسا إلا وسعها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارشاد فرمایا گیا قرآن عظیم میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالی کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. پہلے بھی کئی مرتبہ اس آیت کریمہ کے تحت اس کی روشنی میں نے بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہیں کہ دین میں ہمارے اسلام میں جہاں جہاں مجبوریاں ہوئیں جبکہ وہ بہانے بازیاں نہ ہوں، حقیقت میں مجبوریاں ہوں، تو ہمارے دین میں ان خاص موقعوں پر رعایتیں دی گئیں، رخصتیں دی گئیں، آسانیاں فراہم کی گئیں. آج بھی میں ایک ایسے ہی شرعی حکم کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کو سن کر کے آپ کہیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے دین کو اور دین پر چلنے کو بہت آسان بنایا ہے. ایک مسئلہ ہے اپنے اسلام میں، جو شخص کسی پریشانی یا کسی بیماری کی وجہ سے وضو کو نہ روک پاتا ہو، بہت جلدی اس کا وضو ٹوٹتا ہو، کسی بیماری کی وجہ سے بار بار ہوا نکل جانا، جلدی پیشاب کا قطرہ ٹپک جانا، یا بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ میل وغیرہ کا رسنا بہنا جاری رہنا، یا بواسیر وغیرہ کے امراض یا نقصیر وغیرہ جلدی گرمی میں ٹوٹنا. مطلب ایسا شخص کہ جو وضو نہ روک پاتا ہو اور پورا نماز کا ایک وقت اسے اس حال میں گزر جائے کہ وضو کر کے نماز پڑھنے کا اس کو موقع ہی نہ ملے، وہ بیماری اسے اتنی مہلت نہ دے کہ وہ ایک وقت کی نماز وضو کر کے پڑھ لے، اتنی مہلت نہ ملے، اتنی جلدی وضو ٹوٹتا رہے کہ پورا وقت ایسا گزرے، تو اس کو اپنے اسلام میں معذور کہتے ہیں. معذور، مجبور. تو اس کے لیے اپنے دین میں الگ سے، اپنی فقہی کتابوں میں الگ سے ایک عنوان رکھا گیا معذور کا بیان. اور ایسے شخص کو نماز پڑھنے کے لیے خصوصی رعایت دی گئی کہ جس کو کسی بیماری کی وجہ سے جو اتنا وضو بھی نہ روک پائے کہ ایک وقت کی نماز وہ پڑھ لے وضو کر کے اور وہ چیز نہ پائی جائے، تو اس کے لیے اجازت دی گئی کہ وہ وضو کر کے اسی حالت میں نماز پڑھ لے. معذور کو
مطلب اتنا زیادہ بیماری ہو کہ اس کو وضو کر کے ایک ٹائم کی نماز پڑھنے کا ایک وقت میں موقع ہی نہ ملے، بہانے بازی نہ ہو، آرام طلبی نہ ہو، صحیح مجبوری ہو، تو اس کو اجازت دی گئی کہ وہ اسی حال میں نماز پڑھے۔ ہاں، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ایک ٹائم میں کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن دوسرا ٹائم جب شروع ہوگا تو اس کو ہر حال میں دوسرا وضو کرنا پڑے گا۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایسا شخص اپنے اس قسم کے معذور کے علاوہ کسی دوسرے کی امامت نہیں کر سکتا۔ ایک مسئلہ اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی ذریعے سے اس کو روک سکتا ہے، لنگوٹ وغیرہ باندھ کر، بلکہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو بیماری پائی جاتی ہے، قطرہ آتا ہے یا ہوا خارج ہوتی ہے یا کوئی خون بہتا ہے، اور بیٹھ کے پڑھتا ہے تو نہیں، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بجائے کھڑے ہو کر کے بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اور بیماری سے بچنے کے لیے اگر بیٹھ کے پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے تو بیٹھ کر پڑھنا اس کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں میں یہ بتانا چاہتا تھا، یہ ذہن دلانا چاہتا تھا کہ اپنے اسلام میں ہر موڑ کے اوپر رعایتیں دی گئی ہیں، اور ایسے لوگ کافی اس قسم کے بیمار لوگ پائے جاتے ہیں، قطرے کا مرض بہت زیادہ ہو، ہوا خارج ہونے کا مرض بہت زیادہ ہو۔ تو یہ میری بات نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث میں بھی ہے، اور فقہ حنفی کی فقہ کی تقریباً ساری کتابوں میں یہ باب موجود ہے، ایک حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں ایک بیوی تھیں، ان کا نام لکھا ہے فاطمہ بنت ابی حبیش۔ انہیں عارضہ تھا کہ عورتوں کو جو مہینے کے مخصوص دنوں میں جو خون آتا ہے اس کو تو حیض کہتے ہیں، ان دنوں میں تو نماز بالکل معافی ہے، نماز ہے ہی نہیں، روزہ بھی معاف ہے۔ جو مخصوص دن ہوتے ہیں حیض کے، خون آنے کے، اتنے دن کی تو نماز معاف ہے، روزہ بھی معاف ہے، اگرچہ روزے کی قضا کی جائے گی، نماز کی قضا بھی نہیں ہے۔ لیکن کچھ کو ایسا ہوتا ہے، ان کو بھی یہ عارضہ تھا کہ ان دنوں کے علاوہ بھی ان کا خون جاری رہتا تھا، اسے بیماری کا خون کہتے ہیں، فقہ کی زبان میں اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ وہ حضور کی بیویوں کے پاس حاضر ہوئیں اور رسول اللہ سے یہ مسئلہ پوچھوایا، تو حضور نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ہر نماز کے لیے وضو کریں اور نماز پڑھتی رہیں، اجازت دی، سمجھے آپ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لنگوٹ باندھ لیا کریں۔ تو کل ملا کر کے میں یہ چاہتا ہوں، مجھے اس سال یہ بھی بڑی خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ پہلے میں دیکھتا تھا کہ جاڑوں کے دنوں میں نمازی بہت کم ہو جاتے تھے اور تھوڑے سے رہ جاتے تھے سخت سردی میں۔ اس سال میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری مسجد میں جاڑوں میں بھی نمازی کم نہیں ہوئے، اور کافی لوگ نماز میں آ رہے ہیں، 2-3 صفحے ہر نماز میں تقریباً ہو جاتی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کے مسائل بھی جانکاری حاصل کی جائے، اور مجبوریوں اور پریشانیوں میں جو ہمارے اسلام نے ہم کو رعایتیں دی ہیں، رخصتیں دی ہیں، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ چھوٹی موٹی مجبوریوں پریشانیوں میں رعایتیں دی گئی ہیں، پھر بھی نماز کو قضا نہ کریں، نماز کو نہ چھوڑیں۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، نماز ایک نور ہے، نماز روئے زمین کے اوپر ایک سب سے اچھا کام ہے، اور اس میں دین کے بھی فائدے ہیں اور دنیا کے بھی فائدے ہیں، سمجھے آپ۔ اور جو لوگ معذور ہیں وہ اپنی معذوریاں علماء کے سامنے بیان کر کے، جیسے میں نے بیان کیا، اس پہ عمل کرتے ہوئے نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اور تمام مسلمان بھائی بہنوں کو 5 وقت کی نماز کی کثرت سے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔